معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے تاریخی معاہدے کے بارے میں بات کریں گے جس نے پوری مسلم دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اعلان کے بعد عالمی سیاست کا نقشہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ، جسے میوچول ڈیفنس پیکٹ کہا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کر کے پورے مشرق وسطیٰ کو ایک نئے بحران میں دھکیل دیا۔ اس حملے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اچانک سامنے آنے والا یہ معاہدہ محض ایک کاغذی کارروائی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ معاہدہ ایک ایسے موڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں مسلم دنیا اپنی حفاظت اور اتحاد کے لیے نئے راستے چننے جا رہی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر سعودی عرب کو پاکستان کی طرف کیوں دیکھنا پڑا اور پاکستان کو اس موقع پر سعودی عرب کے ساتھ کیوں کھڑا ہونا پڑا؟ کیا یہ معاہدہ صرف ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی حکمت عملی بھی پوشیدہ ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو میوچول ڈیفنس پیکٹ طے پایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک اب ایک دوسرے کے دفاع میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ اگر مستقبل میں ان دونوں میں سے کسی ایک ملک پر بیرونی طاقت حملہ کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ حملہ صرف ایک پر نہیں بلکہ دونوں پر ہوا ہے، اور اس کا جواب بھی دونوں مل کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا اس ڈیل کو مسلم نیٹو کی ابتدا قرار دے رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید خلیجی ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہوں گے اور یوں ایک طاقتور مسلم بلاک وجود میں آ سکتا ہے جو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کے سامنے ایک بڑی دیوار بن کر کھڑا ہوگا۔ پیارے دوستو، دراصل یہ سارا کچھ سعودی عرب نے اس لیے کیا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل اپنے ناپاک منصوبوں کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پہلے اس نے فلسطین پر خون ریز حملے کیے، شام میں آگ بھڑکائی، لبنان میں عدم استحکام پیدا کیا، اور اب قطر پر براہ راست حملہ کر کے اس نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ وہ صرف سرحدی تنازعات پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی گرفت میں لینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب اچھی طرح جانتا ہے کہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کے نقشے میں نہ صرف اردن، شام اور مصر کے علاقے شامل ہیں بلکہ اس کے کچھ حصے سعودی عرب کی سرزمین تک بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو پہلے ہی کئی مواقع پر یہ نقشہ دنیا کے سامنے دکھا چکا ہے اور اس بات پر زور دے چکا ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد اپنی حدود کو موجودہ سرحدوں سے کئی گنا بڑھانا ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جسے سعودی عرب نے قریب سے محسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ اگر ابھی کوئی اقدام نہ اٹھایا گیا تو آنے والے وقت میں اسرائیل اس کی خود مختاری کے لیے بھی براہ راست چیلنج بن جائے گا۔ اس لیے سعودی عرب نے پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان کو دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے کیونکہ یہ مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے پاس نہ صرف جدید ترین ہتھیار ہیں بلکہ ایک ایسی فوج بھی ہے جسے دنیا کی بہترین اور بہادر افواج میں شمار کیا جاتا ہے۔ کشمیر سے لے کر کارگل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ تک پاکستانی فوج نے ہر محاذ پر اپنی صلاحیت ثابت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے سمجھا کہ اگر وہ اپنے دفاع کو ناقابل شکست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین ساتھی پاکستان ہی ہو سکتا ہے۔ یہ محض ایک عسکری معاہدہ نہیں بلکہ سعودی عرب کی بقا اور اسرائیل کے خواب کو توڑنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب جیسا ملک جو اپنی دولت اور انرجی ریسورسز کی وجہ سے دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کس قدر خطرہ محسوس کر رہا ہوگا کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے پاکستان جیسے ملک کی طاقت پر انحصار کرنا پڑا۔ دراصل سعودی قیادت جانتی ہے کہ صرف دولت اور تیل کی طاقت کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر فوجی طاقت نہ ہو تو دولت دشمن کے لیے آسانی سے لوٹ کا سامان بن جاتی ہے۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور امریکہ کی کمزور ہوتی ہوئی حیثیت نے سعودی عرب کو یہ سبق دیا ہے کہ اب اسے اپنی بقا کے لیے نئے اتحادی تلاش کرنے ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی اتحاد صرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط نہیں کر رہا بلکہ پوری مسلم دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر اتحاد ہو تو کوئی طاقت مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈیل کو مسلم نیٹو کہا جا رہا ہے۔ یہ اتحاد ایک ایسے وقت میں وجود میں آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں ہر طرف آگ بھڑک رہی ہے اور اسرائیل اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اب گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔
नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक और अहम पहलू भी है। सऊदी अरब के पास बेपनाह दौलत है, मगर इसकी फौजी सलाहियतें महदूद हैं। जबकि पाकिस्तान के पास दुनिया की नंबर 1 ट्रेंड फौज है, मगर माली वसाइल की कमी है। ये इत्तेहाद दोनों ममालिक की कमजोरियों को एक दूसरे की ताकत से पूरा कर रहा है। सऊदी अरब जहां सरमाया फराम करेगा, वहीं पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत और तजुर्बे से सऊदी अरब को एक मजबूत अस्करी ढाल मुहैया करेगा। यूं कहा जा सकता है कि ये डील दोनों ममालिक के लिए 1-1 सिचुएशन है। इसके अलावा इस डील का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर यह है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान की एटमी छतरी के नीचे आ चुका है। ये बात दुनिया के लिए किसी धमाके से कम नहीं कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास फौजी सलाहियत कम थी लेकिन दौलत और वसाइल बेपनाह थे, अब बराह रास्त एक एटमी ताकत के साए में महफूज हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी इसराइल या कोई और ताकत सऊदी अरब पर हमला करने का सोचेगी, तो उसे मालूम होगा कि इसके पीछे सिर्फ सऊदी फौज नहीं बल्कि पाकिस्तान की एटमी ताकत भी मौजूद है। और ये तस्वुर इसराइल और भारत जैसे ममालिक के लिए खौफनाक है। दोस्तों, दूसरा बड़ा असर चीन की एंट्री है। पाकिस्तानी फौज अपने 70 से 80% हथियार चीन से हासिल करती है। इसलिए जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये दिफाई इत्तेहाद किया, तो इसके दरवाजे खुद ब खुद चीन के लिए भी खुल गए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब मशरक़ वुस्ता में जहां कभी अमेरिका अपनी मर्जी के फैसले करता था, वहां चीन का भी असर रसूख बढ़ने लगा है। ये सूरत हाल अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि वो दहाइयों से मशरक़ वुस्ता को अपनी गिरफ्त में रखे हुए था। लेकिन अब पहली बार सऊदी अरब ने अमेरिका की बजाय एक नया तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की है। और दोस्तों, तीसरा और सबसे अहम असर यह है कि ये डील आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदलने जा रही है। इसराइल के ख्वाब, भारत के खदशात और अमेरिका की कमजोर पड़ती गिरफ्त, ये सब एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ एक नया इत्तेहाद उभर रहा है जो ना सिर्फ फौजी ताकत रखता है बल्कि मुआशी और सियासी तौर पर भी दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। अगर आने वाले दिनों में मजीद खलीजी ममालिक इस इत्तेहाद में शामिल हो गए, तो ये वाकई एक मुस्लिम नेटो बन जाएगा, और इसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से मुस्लिम ममालिक को दबाने का सोच भी नहीं सकेगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह दिफाई मुआहदा वाकई मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद की नई बुनियाद रखेगा, या फिर ये वक्ती हालात का एक नतीजा है। क्या ये डील इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को तोड़ने के लिए है, या फिर यमन के खिलाफ एक नई हिकमत अमली? वक्त इन सवालों के जवाब देगा, लेकिन एक बात तय है, ये मुआहदा आने वाले बरसों में मशरक़ वुस्ता की सियासत और आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदल देगा। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? क्या आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई ताकत बनकर उभरेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।